ارطغرل غازی کے دوسرے سیزن کی قسط نمبر 66 میں آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے کہ میں نے اس مسئلے میں تمہارا ساتھ دیا ہے، لیکن اب مجھے سب کچھ ارطغرل کو بتانا ہوگا۔ تو سلجان کہتی ہے کہ ابھی مت بتانا، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے پہلے گوگچی کی شادی ہو لینے دیتے ہیں۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ سردار کورکوت خود ہی کوئی قدم اٹھائے، لیکن اگر ارطغرل کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ دوسری طرف آیت اولن بانو چیچک کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری خدمات دودرگا قبیلے کے لیے بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ وہ بانو چیچک کہتی ہے کہ نورو خاتون اور کورکوت بے نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آیت اولن کہتی ہے کہ لگتا ہے تم نورو خاتون سے بہت پیار کرتی تھی۔ تو بانو چیچک کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے، اور بانو چیچک کہتی ہے کہ وہ بغیر کسی بیماری کے اچانک فوت ہو گئیں، اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے۔ تو آیت اولن کہتی ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائے۔ تو بانو چیچک کہتی ہے کہ موت کی طرح ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھوں سے آئے گی، اللہ ہمیں ان منحوس ہاتھوں سے محفوظ رکھے۔ تو بانو چیچک غصے سے تلوار کو ہاتھ میں دباتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ بانو چیچک کے وہاں سے جانے کے بعد آیت اولن کہتی ہے کہ تمہاری موت بھی میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ دوسری طرف حلیمہ اور ارطغرل قبیلے سے باہر گئے ہوتے ہیں، تو حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے گونچا گل اور گندودو کی شادی کے بعد کیا ہوگا؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے خیمے میں چوری کر سکتے ہیں تو وہ شادی کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، تو اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ ضرورت پڑنے پر میں یہ شادی رکوا دوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندوگدو گمشتکین کے خیمے میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ تو وہ گندوگدو سے کہتا ہے کہ ارطغرل نے سب سپاہیوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور تلوار میری گردن پر رکھ دی، تو تمہارے افسوس کرنے سے اب کیا فرق پڑے گا؟ اور تمہاری والدہ نے بھی میری بیٹی کو بلوا کر اس کی بے عزتی کی، وہ اب سے میری بیٹی گونچا گل اور تمہارا رشتہ ختم، اور تم اب تب تک میرے خیمے میں نہ آنا جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ دوسری طرف بانو چیچک اپنا زخم دھو رہی ہوتی ہے کہ دوان وہاں پر آ جاتا ہے، تو وہ دوان سے کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ معمولی سا زخم ہے۔ تو دوان کہتا ہے کہ یہ زخم گہرا بھی ہو سکتا ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے، اور پھر دوان اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ دیتا ہے اور بانو چیچک اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف ابن العربی اور گیکلی جنگل میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو گیکلی ابن العربی سے یہاں پر کچھ علم کی باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہیں پر ان کے پاس ارطغرل بھی آ جاتا ہے۔ تو ابن العربی ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تم بازنطینی سرحد کی طرف کن کن جگہوں کو گھوم کر آئے ہو؟ دوسری طرف گندوگدو ہیما آنا کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ارطغرل نے پھر سے مسئلہ بنا کر اپنے بھائی کی شادی توڑ دی ہے۔ تو ہیما آنا کہتی ہیں کہ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ آیت اولن گمشتکین سے پوچھتی ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے؟ تو گمشتکین اس سے کہتا ہے کہ سردار کورکوت سپاہیوں کے سامنے مرنا چاہیے اور قاتل کو ادھر سپاہیوں کے سامنے ہی سزا ملنی چاہیے۔ تو آیت اولن پوچھتی ہے کہ قاتل کون ہوگا؟ تو گمشتکین کہتا ہے کہ بانو چیچک۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک الجھی ہوئی لڑکی جس نے سلجان کی باتوں میں آ کر سردار کورکوت کو مار ڈالا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہم ایک پتھر سے 3 شکار کر لیں گے۔ تو آیت اولن کہتی ہے کہ لوگ یہ بات کیسے مانیں گے؟ تو گمشتکین کہتا ہے کہ تم فوراً ایک زہر تیار کرنا شروع کر دو۔ تو گمشتکین کہتا ہے اس کے لیے مجھے تمہاری ایک اور قربانی چاہیے۔ تو آیت اولن کہتی ہے کہ جی بھائی آپ بتائیں۔ تو گمشتکین کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں بھی زہر پینا ہوگا، لیکن فکر نہ کرو تم زندہ بچ جاؤ گی، کیونکہ تم زہر تھوڑا سا پیو گی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بانو چیچک تمہیں اور سردار کورکوت دونوں کو مارنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھی سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم دادرگا قبیلے کے ساتھ ان مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اب ہم بازنطینی سرحد کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو آہستہ آہستہ وہاں ہجرت کرنے کے لیے راضی کریں گے۔ اور ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک خدمت چاہیے، جس طرح تم میرے بابا سلیمان شاہ کی حفاظت کے لیے ذمہ دار تھے، اس طرح اب مجھے تم سے ہیما آنا کی حفاظت کی ذمہ داری بھی چاہیے۔
तो अब्दुर्रहमान कहता है कि हेमा आना के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। दूसरी तरफ गंदोगदो हेमा आना के पास जाता है और उनसे कहता है कि सरदार कोरकुत आपको बुला रहे हैं और वहाँ पर गमुश्तगीन भी मौजूद है। उसके बाद वो सरदार कोरकुत के खेमे में पहुँचते हैं तो सरदार कोरकुत उनके वहाँ आने का शुक्रिया अदा करता है। तो सरदार कोरकुत कहता है कि गमुश्तगीन और अरतुल की होने वाली लड़ाई के बारे में सबको मालूम है, लेकिन इसकी सज़ा गोंचा गुल और गंदोगदो को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो फिर गमुश्तगीन कहता है कि गंदोगदो मेरे बेटों की तरह है और ये एक बहादुर इंसान है, कोई भी इसको अपनी बेटी देने पर फख्र महसूस करेगा। लेकिन ये मसला दो सरदार खानदानों के दरमियान है, तो जब तक अरतुल आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगता तो मैं गंदोगदो को अपनी बेटी देना मुनासिब नहीं समझता। तो तोतकीन कहता है कल मेरी और गोकची की शादी है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई गमज़दा माहौल बने, तो इसलिए आप दोबारा फैसले पर गौर करें। तो गमुश्तकीन कहता है कि ठीक है, कल तोतकीन की शादी का दिन है, तो इस मौके पर हमें एक दूसरे के साथ अजनबी बनकर नहीं रहना चाहिए। और वो कहता है कि मैं गोंचा गुल को खेमे में रोता हुआ छोड़कर आया हूँ, मेरे लिए ये फैसला करना आसान नहीं है, लेकिन अरतुल के बोले हुए अल्फाज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुगुर्तकीन वहाँ पर कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि अरतुल ने कभी कोई काम गलत किया हो, लेकिन मेरी ये दुआ है कि इस बार वो गलत हो। तो हेमा आना कहती हैं कि गमुश्तकीन ठीक कह रहा है, जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। उसके बाद सब अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। तो वापस आकर गंदोगदो हेमा आना से कहता है कि वालदा आप सब ये कैसे कर सकती हैं। तो हेमा आना कहती हैं कि ये शादी हमारे लिए खुशी नहीं ला सकती जब तक मोहर चोरी करने वाला हमारे सामने ना आ जाए। इतने में अरतुल भी वहाँ पर आ जाता है। तो गंदोगदो उससे कहता है कि भाई अब तुम खुश हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि तुमने हमारे खेमे को मुसीबत से बचा लिया है, अल्लाह करे कि आप लोगों का फैसला सही हो। अरतुल गंदोगदो को रोकना चाहता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तो हेमा आना अरतुल से कहती है कि तुम्हारी बातों पर अब गौर किया जाएगा, जब तक मोहर चोरी करने वाला सामने नहीं आ जाता गोंचा गुल और गंदोगदो की शादी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो हम इन लोगों का सामना कैसे करेंगे। कल गोकची की शादी है और मैं कोई नया मसला खड़ा होते देखना नहीं चाहती। तो अरतुल उनसे कहता है कि मैं समझ गया। उससे अगले सीन में गोकची सलजान खातून के खेमे में जाती है और उसे कहती है कि मैं आपका हाथ चूमना चाहती हूँ और आपकी दुआएं लेना चाहती हूँ। तो सलजान उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। तो गोकची उससे कहती है कि मैंने आपका दिल तोड़ा और अपनी हदूद को तोड़ दिया, हालांकि आप बिल्कुल सही थीं, लेकिन आपने हमेशा मेरी मदद की, तो आप मुझे अब माफ़ कर दें क्योंकि मैं शादी से पहले आपकी दुआएं लेकर जाना चाहती हूँ। सलजान कहती है कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। तो यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।